سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رجا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین، آج کا بیان حضرت سید امین القادری کا بیان رہے گا کہ ہم مسلمان پریشان کیوں ہیں، وجہ کیا ہے اس کی، تو ضرور سنیں پورا بیان اور دوسرے مسلمان بھائی تک بھی پہنچائے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ یہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ آخر مسلمانوں کو پہلے یہ بیٹھ کر طے کرنا چاہیے کہ مرض کیا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ کینسر کا مرض ہو جائے اور وہ درد سر کی دوا لے، سر درد کی دوا کا استعمال کرے، تو کیا سر درد کی دوا کینسر کے لیے شفا بخش ثابت ہو سکتی ہے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اسی طرح سے مسلم امہ اس مقام پر کیوں پہنچی؟ مسلم امہ اس مقام پر پہنچنے کی وجہ کیا ہے؟ ہر ایرے گیرے کو دیکھو، مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتا ہے، مسلمانوں کو ڈراتا ہے، مسلمانوں کو دھمکاتا ہے، مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پوری دنیا کے اندر کہیں پر مسلمانوں کی بستیوں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں ہیں، کہیں پر مسلمانوں کی بے گورو کفن لاشیں ہیں، کہیں پر مسلم بیٹیوں کی لٹتی ہوئی آبرو ہے، کہیں پر مسلمان تعلیم کے میدان میں جھاڑو لگانے والے اور ٹوائلٹ صاف کرنے والوں سے بھی تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں پر غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ آخر مسلمانوں کا کون سا سرمایہ کھو گیا؟ آخر کون سی مسلمانوں سے نعمت چھن گئی جس کی بنیاد پر مسلمان اس مقام پر پہنچ گیا کہ اللہ اکبر، ہر کتے بلی جو ہے مسلمانوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ شیر بھی مسلمانوں کے سامنے دم ہلایا کرتا تھا، لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ مسلمان کی قیمت جانوروں سے بھی گھٹ چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ مسلمان جس کے سر پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا گیا تھا، لقد کرمنا بنی آدم کا تاج جس کے سر پر رکھا گیا تھا، آخر وہ مسلمان بے قیمت ہو کر کے کیوں رہ گیا؟ وہ مسلمان جس نے اللہ اکبر بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے تھے، آج وہ اپنے سائے سے کیوں ڈرنے لگا؟ وہ مسلمان جس زمین پر چلا جاتا تھا لوگ اپنی پلکوں کو اس کے سامنے سرخمیدہ کر دیا کرتے تھے، آج اسی کا لوگ دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ اس کے لوگ دشمن کیوں ہو رہے ہیں؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مسلمانوں کے زوال کی وجہ اگر آپ بہت ساری تلاش کریں گے تو صرف ایک مجھے نظر آتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ اللہ اکبر، جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، اس وقت تک مسلمان جس زمین پہ قدم رکھ دیتا تھا وہ زمین اس کی ہو جایا کرتی تھی۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، مسلمان جدھر چلا جاتا تھا لوگ اس کی غلامی کرتے نظر آتے تھے۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، مسلمانوں سے دشمن بھی نفرت کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، اس وقت تک مسلمان قیصر و کسریٰ کا تاجدار تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، اس وقت تک مسلمان اللہ اکبر دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، اس وقت مسلمان تجارت کا میدان ہو، تعلیم کا میدان ہو، تہذیب کا میدان ہو، تمدن کا میدان ہو، کلچر کا میدان ہو، ہر میدان میں قوموں کی امامت کرتا تھا۔ جب تک مسلمان کے سینے میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلتی تھی، مسلمان غربت کی چکی میں نہیں بلکہ خوشحالی میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا۔ اللہ اکبر، کیا نظر لگ گئی، کیا نظر لگ گئی۔ اقبال کہتے ہیں متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اور پھر رونا رونے کے بعد اقبال یہ بھی کہتے ہیں نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں مایوس ہے اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی
مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہاں ہاں یہ مٹی نم کیوں ہوتی ہے؟ یہ مٹی نم کب ہوتی ہے؟ جب دل سے ہوک اٹھتی ہے اور عشق رسول کے آنسو جب قلب زمین پہ گرتے ہیں تو یہ مٹی نم ہو کر دھوتی ہے اور بڑی زرخیز ہے. پھر وہ بہاریں آتی ہے کہ جس کو کائنات کی کوئی طاقت بھی خزاں کی وادیوں تک نہیں پہنچا سکتی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت مسلم امہ کے پاس سے جو سرمایہ حیات چھینا گیا ہے وہ عشق رسول ہے، وہ محبت رسول ہے، وہ تعظیم رسول ہے. مسلمان آج نماز سے دور کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے پاس ویسا عشق رسول نہیں جیسا ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے اگر دل میں محبت رسول ہوتی تو مسلمان سوچتا، واقعی عشق کامل ہوتا تو مسلمان سوچتا کہ نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز کو کیوں ترک کرتا. اسی طریقے سے اس کے دل میں کامل عشق رسول ہوتا تو وہ اپنے ہاتھوں میں شراب کا پیالہ کیوں لیتا. اگر اس کے ہاتھوں اس کے دل میں واقعی مکمل عشق رسول ہوتا وہ کسی لڑکی کے حسن کو کیوں تکتا، وہ کسی کے ناجائز تعلقات کی رسیوں کے اندر اپنے آپ کو کیوں باندھتا. تو آؤ ہمارے پاس سے جو سرمایہ چھنا ہے وہ عشق رسول کا سرمایہ ہے، اور صحابہ کی کامیابی کا اصل راز عشق رسول ہی تھا. کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے وہ نفلی نماز اور نفلی روزوں کی وجہ سے نہیں ملا ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی بنیاد پر ملا ہے، یعنی عشق رسول کی بنیاد پر ملا ہے. اندازہ تو کریں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ صدیق اکبر ان کے دل کی کیفیت کیا تھی، ان کا عشق رسول کیا تھا. جب میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو سیدنا ابو بکر صدیق جب نماز کا سلام پھیرتے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے تو نماز کا سلام پھیرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے. صحابہ پوچھتے کہاں جا رہے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے بہت دن ہو گئے اللہ کے حبیب کی زیارت نہیں ہوئی، میں اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو صحابہ کہتے کیا آپ کو یاد نہیں رہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں، سرکار دنیا سے تشریف لے گئے ہیں؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنے دل کو پکڑ کر کے بیٹھ جاتے. اللہ اللہ، روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی صدیق اکبر کو چرواہے جنگلوں کے اندر دیکھتے کہ صدیق اکبر جنگلوں میں کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، کسی کو تلاش کر رہے ہیں. کبھی لکڑہارے دیکھتے کہ صدیق اکبر کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو چرواہے اور لکڑہارے سیدنا ابو بکر صدیق سے کہتے ابو بکر یہاں تمہارا جنگل میں کیا کام ہے، تم جنگل میں کیوں آئے ہو؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق کہتے بہت دن ہو گئے اللہ کے حبیب کو میں نے نہیں دیکھا، بہت دن ہو گئے. بلکہ اگر میں حضرت امیر خسرو کے انداز میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں بہت دن بیتے سیاح کو دیکھے. اللہ اکبر. صدیق اکبر کہتے بہت دن ہو گئے میں نے اپنے محبوب کو نہیں دیکھا، بہت دن ہو گئے میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو نہیں دیکھا، اس لیے میں نے سوچا حضور مدینے کے شہر میں نہیں ملتے، ہو سکتا ہے میرے آقا مجھے جنگل میں نظر آ جائیں تو میں حضور کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں آ جاتا ہوں. اللہ اکبر. وہ چروائے اور لکڑہارے کہتے کہ ابو بکر تمہیں یاد نہیں رہا کہ مصطفیٰ جان رحمت تو پردہ فرما چکے ہیں؟ صدیق اکبر اپنا دل پکڑ کر بیٹھ جاتے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ عشق رسول کہاں گیا؟ صدیق اکبر تو ہر لمحہ حضور کو یاد کرتے ہیں، ہر پل حضور کو یاد کرتے ہیں، صحابہ ہر ساعت حضور کو یاد کرتے ہیں. ہم حضور کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہم اپنے آقا کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہم عشق رسول کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والے نوجوان اگر ان کی زندگی دیکھیں تو ان کی زندگی میں حضور کی سنتوں پر عمل نظر نہیں آتا، اللہ کے حبیب کے فرامین پر عمل نظر نہیں آتا، بلکہ اللہ اللہ عشق رسول کا دعویٰ ہے اور ہیروں کی نقل ہو رہی ہے. عشق رسول کا دعویٰ ہے کرکٹر کی نقل ہو رہی ہے. عشق رسول کا دعویٰ ہے دشمنان رسول کے کردار کو اختیار کیا جا رہا ہے. آؤ آؤ میرے
प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सिर्फ नातों के अशार सुनकर 10-20 की नोट नातखा को दे देने का नाम इश्क रसूल नहीं है। आइए, अल्लाह अल्लाह सिर्फ नारा लगाने का नाम इश्क रसूल नहीं है। एक रिवायत बड़ी खूबसूरत इस वक्त मुझे याद आ रही है। इस रिवायत के आईने में हम अपने आप को भी देखें और अपने आप को देखें इसके आईने में कि हम कितने आशिक रसूल हैं और हम कैसे आशिक रसूल हैं। आओ आओ जरा दिल के कानों से सुनना मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। हजरत आरिफ रूमी से किसी ने पूछा था, जलालुद्दीन रूमी से, कि मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊंगा। तो आरिफ रूमी ने कहा था, आशिक रसूल बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। इसलिए कि इश्क रसूल की डिग्री वो है जो इंसान को सब कुछ बना देता है। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं, वो रिवायत पढ़ने से पहले मुझे फिर एक बात याद आई। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेराज का वाकया बयान करते हुए हजरत आरिफ रूमी ने लिखा था कि जब मेरे आका मेराज पर तशरीफ ले गए और जिब्रील अमीन के आखिरी मकाम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, तो सिदरा पर पहुंचने के बाद अल्लाह के हबीब ने कहा था, चलो जिब्रील। तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया था, नहीं या रसूल अल्लाह, इसके आगे मेरी हद खत्म है, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। अगर आगे जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तवज्जो करें, इसके आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, इसके आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा, इसके आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। आरिफ रूमी कहते हैं, वो जिब्रील थे, जिब्रील जिनको जलना पसंद ना आया। तो जिब्रील ने कहा, मैं आगे नहीं जा सकता, वरना मैं जल जाऊंगा। अगर इसकी जगह बिलाल और उवैस होते तो जल जाना पसंद करते, महबूब को ना कहना पसंद नहीं करते। इसलिए कि अक्ल जीना चाहती है, इश्क जलना चाहता है। मेरे इमाम कहते हैं, ऐ दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। दम घुटने लगा जालिम, क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम, क्या धूमी रमाई है। और कहते हैं, अर्रूह फिदा का फजीद हरका, अर्रूह फिदा का फजीद हरका, यक शोला दिगर बरजन इश्का, मोरा तन मन धन सब फूक दिया, ये जान भी प्यारे जला जाना, ये जान भी प्यारे जला जाना। इश्क वो है जो जलने की बात करता है, बल्कि कहते हैं जली जली उसकी बू से पैदा, जली जली उसकी बू से पैदा है सोजिशे चश्मे वाला, है सोजिशे, है सोजिशे इश्क चश्मे वाला। कबाब आहू में भी न पाया मजा जो दिल के कबाब में है। कबाब आहू, हरन के कबाब में भी वो मजा नहीं आता जो इश्क मुस्तफा से जले हुए दिल के कबाब। और ये कहा, दिल भी कभी कबाब बनता है, दिल कभी हाँ, इश्क रसूल की आग वो है कि दिल कभी कबाब बनता है। और ये कोई बिदत नहीं है, बल्कि ये भी रिवायत है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक जहां लेटते थे, उसके ऊपर छत पर धुएं का निशान था, धुएं का निशान। उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना सिद्दीका, हज़रत आयशा सिद्दीका ने पूछा, अब्बा जान यहाँ तो कोई किचन रूम नहीं है ना? अपनी जबान में करो, कोई बावर्ची खाना नहीं, खाना यहाँ नहीं पकता ना अब्बा जान, ये यहाँ धुएं का निशान कैसा? तो सिद्दीक ने कहा, बेटी तेरे सिवा अगर कोई पूछता तो न बताता। जिस दिन से हुजूर का विसाल हुआ है, हुजूर के गम में मेरा दिल ऐसे जलता है जिसका धुआं तू अपने माथे की आंखों से देख गए। आशिक ये होते। हमारे यहाँ तो इश्क 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 की बात की गई, हमने इश्क किया कितना? इश्क रसूल का दावा मस्जिद वीरान, इश्क रसूल का दावा हराम लुकमे, इश्क रसूल का दावा दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकी, इश्क रसूल का दावा हमारी घर की बेटियां बेपर्दा घूमी। कभी सोचा इश्क मुस्तफ़ा का दावा करने वालों ने कि जब हमारे घर की बेटियां बेपर्दा घूमती होगी तो हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी?
जब हम मस्जिदों से दूर रहते होंगे और मस्जिदें वीरान होती होगी तो हुजूर के दिल से क्या गुजरती होगी। जब कोई मुसलमान खड़े होकर पेशाब करता होगा तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे क्या गुजरती होगी। जब तुम यहूद और नसारा और मुशरिकों के तरीके पे सर के बाल कटाते होंगे उस वक्त हुजूर के दिल पे क्या गुजरती होगी। आइए, मुझे तो अपने आका के आशिकों की याद आज आ गई है, मैं चाहता हूं कि उसको पेश करूं आपके सामने, उन रिवायात को अपने अल्फाज के जामे में। जितनी देर तक आपका दिल लगे बस उतनी देर तक आप जो है वो मेरा साथ देना, और आप जब तक के कुछ बोलते बुलवाते रहेंगे मैं समझूंगा कि आपका दिल लग रहा है, और जब आप खामोश हो जाएंगे तो मैं भी अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके रुखसत हो जाऊंगा। इसलिए कि हम उस शहर मोहब्बत में हैं जहां से इश्क रसूल के सौते फूटे हैं। हम उस शहर मोहब्बत में है जिसकी निगाह ने कुतुबुद्दीन को जो है वो कुतुबुल अख्ताब बनाया, जिसने मोहम्मद अहमद को निजामुद्दीन बनाया, जिसने अली अहमद को साबिर कलियर बनाया, हाँ जिसने सिमना का तख्त छोड़ने वाले को गौसुल आलम बनाया। ये वही चौखट है गरीब नवाज की जहां से 90 लाख काफिरों को ईमान की दौलत मिली है। सूने सूने दिल वालों के दिलों में इश्क रसूल के चिराग जले हैं। ये शहर मोहब्बत है, ये शहर उल्फत है, ये शहर अता है, ये शहर सखा है, ये मुरादों का पूरा करने वाला शहर है। यहाँ मुरादें पूरी होती है, यहाँ तमन्नाएं पूरी होती, रोते हुए लोग आते हैं, मुस्कुराते हुए यहाँ से जाते हैं, खाली दामन आते, खाली भर के जाते हैं। इसीलिए तो उस्तादे ज़मान कहते हैं ख्वाजा हिंद ये दरबार आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। हम भी और आप भी उसी बारगाह में झोली भरने आए हैं, लेकिन जानते हैं इनके नाना का जिक्र करेंगे तो करम की जाए। अगर बयान अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए लोगों तक भी ये वीडियो को पहुंचाए। अल्लाह हमें और आपको हर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।